أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی تمام کائنات، آسمان، جتنے آسمان ہے، زمین ہے، اور ان آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے. انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. واقعہ یہی ہے کہ ہم نے یہ آسمان و زمینوں کو اپنی طرف سے تمہارے لیے ان کے اندر جو کچھ ہے تمہاری خدمت میں لگا دی ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہیں تمہارا غلام بنا دیا ہے. تم خود بھی غلام ہو، لیکن غلام نے کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساری غلاموں کو تمہارے غلام بنا دیا. تو تمہارا کام کیا ہے؟ اس مخلوق کے ساتھ دل لگانا ہے یا خالق کے ساتھ دل نہ لگانا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور بندگی میں اس کا اپنا فائدہ ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شخص شکر گزاری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتا بلکہ اپنے لیے کرتا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اپنے لیے کرتا ہے. اس میں اس کی اپنی ذات، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں ابھر کر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا مرضیات کی جو جگہ ہے جنتوں میں چلا جائے گا. اب فائدہ تو اس کا اپنا ہوا. اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کی عبادت سے. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے یہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کا بنیاد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں جب تک کسی کی پہچان نہ ہو اس کی عظمت دل میں نہیں آ سکتی، نہ خشیت دل میں آ سکتی ہے، نہ محبت دل میں آ سکتی ہے. ایک جگہ پر ایک آدمی گیا، کوئی عالم تھا، بڑا عالم تھا لیکن لوگوں کے دلوں میں کہتے ہیں بڑا عالم ہے، کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہاں چرپائی پر جہاں گیا تھا، چرپائی پر ایک عالم لیٹا تھا، بس وہاں سے ہاتھ ملا دیا. پھر بعد میں اس کو پہچان ہوا کہ یہ تو فلان ہے، تو ایک دم چرپائی سے اٹھا، اب پہچان لیا تو اس ساتھ گل لگائی، حضرت معاف کرے مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ یہ ہے وہ ہے. ابھی کس کے بعد ہوا؟ پہچاننے کے بعد ہوا.
اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اس کی صفات سے پہچانیں، ویسی جس کی صفات معلوم نہ ہو تو اس کو آپ کیسے پہچانو گے؟ آگ کو ہم اس کی صفات سے پہچانتے ہیں، گرم ہے، روشنی کرتا ہے، جلاتا ہے، پکاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آگ ہے۔ ہر چیز کی کچھ خواص ہوتے ہیں، کچھ صفات ہوتے ہیں، ان صفات سے ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ یہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرتیں، طاقتیں یہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ہر چیز کے اندر عدل و اعتدال قائم ہے، کوئی چیز بے اعتدال نہیں، کسی چیز میں بے اعتدال ہی نہیں ہے۔ خود اپنے وجود میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ناک کو تمہاری منہ پر لگا دیا ہے، ایک چیز جس سے ہماری وہ گندگی کیا رینٹ نکلتا ہے۔ پوری دنیا کی سائنسدان، جنات، قوتیں مل کر اس کے لیے، اس ناک کے لیے اس جگہ سے کوئی اور جگہ تجویز کر لیں، کر سکتا ہے؟ کہاں لگائیں گے؟ یہاں سے اٹھا کر کہاں لگائیں گے آپ اس کو؟ تمام عقلاء، تمام فلاسفہ، تمام دہریہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ سب مل کر اس اپنی اندر دیکھو، کیا ناک کے لیے کوئی اور موزون جگہ ہے کہ جہاں سے وہ چوکیداری بھی کرے؟ چوکیدار کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس دروازے سے جو چیز جاتی ہے تو آدمی اس کو بانپ لیتا ہے کہ یہ گندی چیز ہے، بدبودار چیز ہے یا ٹھیک چیز ہے۔ حسن کا حسن اور کام کا جو کہے وہ کام مقصد کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے کاٹنے کی دانت ہے اور پیسنے کی کتاند ہے، جس ترتیب کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ اگر اس کو بھی ترتیب کیا جائے کہ آپ کھانا کھا سکو گے؟ چلو جوانوں کو تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے ایک دانت خراب ہو جاتا ہے، جب تھوڑا سا اس میں فرق آتا ہے تمام دن ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ اس کی ایک دانت پوری دنیا مل کر اس کی جگہ پر دوسری جگہ کیا اس جگہ سے نہیں ہٹا سکتے کہ اس سے ہٹائیں، دوسری جگہ پر رکھیں، ناپ لے گا، کچھ کرے گا، پھر وہی جگہ پر رکھے گا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اللہ تعالیٰ نہایت عدل والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں پیدا کی۔ ہر کوئی چیز مہربانی کرتا ہے، ہر بچہ مہربانی کرتا ہے، ہر ماں مہربانی کرتی ہے، سانپنی بھی اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی کرتی ہے، اور یہ پرندے چرندے ساری محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محبت کی صفت کس میں ہے؟ مخلوق تو فارغ ہے محبت سے، اللہ تعالیٰ حدود ہے، ذات ہے، اور یہ محبت کیوں قائم کی کہ انسان کے فائدے میں آ جائے، ورنہ گدے کی بچی کو کون بڑا کرتا؟ یہ گدی خود بھی بڑا کرتی ہے۔ مرغی کی بچی کو کون بڑا کرتا؟ مرغی خود اس کو بڑا کرتی ہے۔ گائے کی بچی کو کون بڑا کرتا؟ وہ خود بڑا کرتی ہے، پھر آپ کے حوالے کرتی ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں، دونوں یا گھوڑے کا بچہ ہے وغیرہ۔ اب آپ کائنات میں آپ فکر کریں، جتنے حسن ہے، کمال ہے، جمال ہے، ساری اللہ اس میں جو ہے یہ اس کا اپنا تو نہیں ہے، ورنہ جب یہ گلسڑ ہو جاتا ہے، پتہ ختم ہو جائے، جب اس کی استعداد ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر نہیں آتی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو صفات کی تجلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔
اور اسی کی وجہ سے اس سے تعلق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے بعض اہل علم نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا ترجمہ لیعرفون سے کیا ہے، تاکہ میری بندی مجھے پہچان لے. اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اپنے رب کو یہ پہچانتا ہے، صفات کے ساتھ پہچانتا ہے. اور اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا. قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بناتا ہوں. تو نیابت پہلی صفات میں ہوتی ہے. کس میں ہوتی ہے؟ آپ ہیڈ ماسٹر ہے، تو جب آپ جاؤ گے چند دن ہماری کلاس سے آپ پڑھائیں تو ماسٹر ہو گیا نہیں ہوگا؟ اس کے اندر وہ صفت نہیں ہوگی، پڑھانے کی صفت. کاریگر ہے، اپنی کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کی قبول کرنے کی کیا ہو؟ صلاحیت ہو. ایسے انسان ایسا بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو انسان کے ساتھ مناسب ہے وہ صفات قبول کرتا ہے. باقی چیزیں بھی قبول کرتی ہیں، یہ روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت زیادہ بنائی ہیں کہ اس سے وہ پوری مخلوق پر کیا کرتا ہے، پوری مخلوق پر یہ اپنی حکمرانی کرتا ہے. اب دیکھ تمام آسمانوں پر یہ حکمرانی ہے. تو اس کے لیے جب آدمی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو پہچان لیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، یہ مقولہ ہے لیکن بہترین مقولہ ہے. اور وہ اسی آیات شریفہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، کی گویا کیا ہے؟ خلاصہ ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی اخلاق کو اپناؤ. تو تب تو خلیفہ ہوگا. کیا ہوگا؟ تب خلیفہ ہوگا. جو ظالم ہو، جو نکما ہو، وہ ایسی عظیم شان رب العالمین کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ جب صفات اس کے اندر آ جاتے ہیں، نیک صفات، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کٹ کر یہاں آتے ہیں. کوئی صفت اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کسی کے اندر وہ پیدا نہیں ہوتی کہ بس اس کا مستقل ہو جائے، بس اس کے اندر جگمگاتی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جس طرح سورج جگمگاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی وہ کٹ کر نہیں آتے، بلکہ اس کے اندر وہ دکھائی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو اس کے اندر مہربانی آ جاتی ہے. تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے ہوا. اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس کے اندر عدل آ گئی ہے، اس کے اندر امانت آ گئی، اس کے اندر صداقت آ گئی، اس کے اندر سچائی آ گئی، نفاق دور ہوا، حسد دور ہوا. حسد وہی کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ بس فلاں چیز مجھ سے بڑھ گیا، فلاں چیز مجھ سے مال میں بڑھ گیا، عزت میں بڑھ گیا، منصب میں بڑھ گیا، علم میں بڑھ گیا، تو حسد کرتا ہے. جب آدمی اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو حسد کیا کیوں کرتا ہے؟ اور پھر اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حسد سے ناراض ہوتا ہے، ہماری نیکیوں کو جلائے گا، ختم کرے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ. صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ وہ جواب دیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہاں سے حاصل ہوا ہمیں؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہ
ہمیں اسی لیے مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ کیا کرے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ نہیں فرمایا کہ نحن عابدون لہو، بلکہ کیا فرمایا نحن لہو عابدون، ہم صرف اس کی بندگی کرتے ہیں. ہم کسی کو نہ زید کو پہچانتے ہیں، نہ عمر کو پہچانتے ہیں، نہ امریکہ کو پہچانتے ہیں، نہ روس کو پہچانتے ہیں. ہم صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی بندگی کریں گے. اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ اب جان گیا کہ میں کس کا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو محض اپنے رب کا محتاج سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا، کسی اور کو نہیں کر سکتا. اس کو یہ تب حاصل ہوتا ہے آدمی کو کہ انسان کی تزکیہ حاصل ہو جائے. اس لیے انبیاء علیہ السلام جتنی دنیا میں آئے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ فرمایا ہے کہ اس کا منصبی فرض منصبی یہ ویزکیہم کیا کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. دوسری تو اس پر بنیاد ہے کتاب، حلال و حرام، ایمان کے ساتھ تزکیہ بنیاد ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، اس بنیاد پر پوری دین کو کھڑا کرنا ہے. اگر تزکیہ نہ ہو تو پھر یہ ساری جو بنیاد ہے یہ نمائشی ہوگی. بنیاد نہیں ہوگا، ویڈیو والا ہوگا. کس والا؟ ویڈیو والا تعمیر ہوگا. جب بھی انگلی لگاؤ تو کیا ہو جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا. میں ایک دن میں نے بار بار کہا، یہ کہتا بھی ہوں، ساہیوال جا رہا تھا، نہیں ساہیوال نہیں، بہاڑی جا رہا تھا. وہاں ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے عاملہ کا ایک بہت بڑا رکن بھی تھا، ظفر احمد قاسمی، مولانا ظفر احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت وہ حیات تھے. اس کی مدرسے میں کوئی تقریب تھی بخاری شریف کی، مجھے بھی وہاں جانا ہوا. میں گیا تو ویسے تو حضرت کے حکم فرمایا تھا تو میں اس کے پاس چل پڑا. تو راستے میں بہت بڑا میدان تھا، وہاں پنجاب میں زمینیں بڑی بڑی ہے. اس میدان میں گائے کھڑی تھی، سہیوال کی گائے تھی. وہ جو برگے کچھ کالا کچھ کیا سفید، جسے کالا واسکٹ پہنایا جائے کسی کو، ایسے بہت حسین و جمیل گائے تھے. میں سوچا کہ اتنے زیادہ گائے کہیں کیسے جمع ہو گئے ہیں، اور ایک طرح کے ہیں، ایک بھی اس میں فرق نہیں ہے، سارے ایک قسم کے ہیں. کتنے منظم گائے ہیں، بڑا نظم ہے ماشاءاللہ. جب قریب آ گئے تو ہلتے نہیں تھے، جب اور قریب گئے تو وہ سمجھ گیا کہ یا تو یہ پلاسٹک کے ہیں، مضبوط پلاسٹک کے، یا یہ سیمنٹ کے ہیں. لیکن اس پر کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں سب پر. تو میں نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ یہ گائے جو ہے، جتنے گائے ہیں، 100 ہے، 200 ہے، 300 ہے، 400 ہے، 500 ہے، یہ گائے سب جمع ہو کر ہمیں ایک چٹاک گوشت دیتا ہے. ایک چٹاک اس کو کوٹ کر کے کیا کریں، اس سے ہم گوشت نکل جائے گا. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اگر سب کو ہم مجھے میدان کو مجھے پشتو راٹل روان کے دوست سب کو چورا کر کے اس سے ایک پیالہ دودھ میں نکل آئے گا، کہا کہ نہیں. پھر میں نے عرض کیا کہ اس کا چمڑا بھی کسی کام کا آ جائے گا. بیل کا چمڑا بھی تو کام آتا ہے، اس سے مشکیزیں بنتے ہیں، اس سے چپلیاں بنتے ہیں. کہا کہ نہیں،
خیر آتے آتے میں نے کہا کہ کیا اس کا اگر سب کو ہم چورا چورا کریں، ایک گوبر جس سے آگ جلائی جاتی ہے، یہ اس کو جو ہم کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اس سے آئے گا، مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے اس کا فائدہ کیا ہے، یہ اچھی ہے فائدے کے لحاظ سے، یہ ایک مرغی اچھی ہے۔ بتاؤ آپ بتائیں کون اچھی ہے؟ ایک مرغی اچھی، ایک مرغی سے کم از کم انڈا تو مل جائے گا۔ اگر انڈا سے فارغ ہو چکی ہے تو گوشت تو کام آ جائے گا، ہڈی تو کام آ جائے گی، کچھ تو کام آ جائے گا، اس کا کیا کام آ جائے گا؟ تو جب تزکیہ نہ ہو تو اعمال نمائشی ہوتے ہیں، اور نمائش اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ بندگی نہیں ہے، یہ خالق کے نام پر، یہ توحید بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ٹپریکاٹی عید ہے، کہ ٹپریکاٹی توحید ہے۔ اب ٹپریکاٹ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، کہ اللہ سوا کوئی بات نہیں، بہت زبردست سریلی آواز میں کہتا ہے، لیکن جب بلی آنکھیں دکھاتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہاں بھاگی۔ تو معلوم ہوا کہ کیا ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ جب ایک پیسہ دیتا ہے اس کے لیے قرآن کو قربان کرتا ہے، اس کو حدیث کو قربان کرتا ہے، آخرت کو قربان کرتا ہے، تو یہ توحید ہے۔ اپنی عزت کے لیے، اپنی منصب کے لیے، اپنی اونٹ کے لیے اپنی ایمان کو خراب کر دے، کیا یہ ایمان ہے؟ یہ ٹپریکاٹی ایمان ہے، ٹپریکاٹی توحید ہے۔ وہ توحید نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اللہ کی پہچاننے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس پر انشاءاللہ میں کل بات عرض کروں گا کہ کس طرح یہ آدمی کو حالیہ علوم اور قالی علوم، اس میں فرق اب مجھے پھر یاد کرائیں، اس سے آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن اتنی بات میں کہوں گا کہ تزکیہ یہ کوئی رسمی پیر مرید ہی نہیں ہے، ایک پیر ہے دوسرا مرید ہے۔ یہ ایک جس طرح تم دوسری یہ باغات لگاتے ہو، کام کرتے ہو تو تم کچھ پھل مل جاتا ہے، اسی طرح کا کیا ہے، اپنے دل کے اندر باغ لگانا ہے۔ تو باغ کب لگتا ہے؟ پہلے اس کو جاڑی بوٹیوں سے پار کرنا پڑتا ہے، جاڑیاں ختم کریں، اس سے جو غلط درخت ہو، غلط کا مطلب یہ نہیں کوئی درخت غلط ہوتا ہے، لیکن باغ کی منافی ہو۔ کیوں؟ درخت تو ہر کسی کام آتا ہے، جلانے کام تو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، کس چیز سے کوئی چیز جلانے کے کام آتا ہے، کوئی چیز کس چیز کے کام آتا ہے، کوئی کس چیز کے، تو لیکن یہ باغ اس میں نہیں بنتا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس جاڑیوں کو کاٹتے ہیں، پھر اس میں وہ چلاتے ہیں، کیا ہل چلاتے ہیں یا کیا وہ گھنٹی چلاتے ہیں، تو سب کو نکال بیخ سے وہ کاٹ کر کے پھر اس کے اندر ٹریکٹر چلاتے ہو یا ہل چلاتے ہو، پھر اس کو تیار کر کے اب یہ اس کی بات کا صالح ہو گیا کہ اس میں آپ فصل کاشت کریں، اس میں آپ باغ لگائیں۔ پھر جب میں اس میں باغ لگ جاتا ہے، پھر باغ یا سبزی لگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ اور پودے بھی نکل آتے ہیں۔ پھر اس میں آپ گوڑ کرتے ہو، گوڑ کیوں کرتے ہو؟ کہ تاکہ یہ چیز چٹی ہے، درخت چٹا ہے، کہ یہ گھاس وغیرہ وہ آپ کے کام آئے گا گھاس، لیکن درخت کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ اس کا گوڑ کر کے اس کو نکالتے ہیں کہ تاکہ یہ اس کے سے پانی نہ پئیں، پورا پانی کس کو ملے؟ درخت کو ملے، پورا پانی کس کو ملے؟ وہ اس کو ملے۔ تو اس کو کہتے ہیں
پھر اس کے بعد وہ باغ بنتا ہے تو اس میں امرود آتا ہے، اس پر پھل آتا ہے، اس میں فصل آتا ہے، تو ایک مفید چیز بن جاتی ہے۔ یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ انسان ایک محنت کر لے، دنیا پر آخرت کو ترجیح نہ دیں بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں۔ اب اس کے سامنے جو کچھ آتا ہے اس کے ساتھ کیا کریں؟ لڑیں اور اس کو بن بخ سے نکالیں۔ تو جب لڑتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارا مرضی رب کی مرضی میں ڈوب جائے گی، تعلق بن جائے گا اللہ تعالیٰ سے۔ جب اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں ڈوبتے چلے جاؤ گے، ختم کرتے چلے جاؤ گے، تو اس کی کیا ہو جائے گا نتیجہ کہ بالآخر آپ کی مرضی اللہ کی مرضی میں ڈوب جائے گی۔ یہی پھر کام آئے گا، تم نے یہاں اپنے نفس کو اللہ کی مرضی میں کیا ختم کیا، اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہ ختم کیا، مقابلے میں ختم کیا، تو اللہ تعالیٰ کل آپ کو کہے گا فیہا ما تشتہی انفسکم وفیہا ما تدعون۔ اب تم جو چیز چاہتا ہو وہ آپ کو کیا ہوگا، نفس چاہتا ہے وہ آپ کو ملے گا وہاں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح اس کو جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو آدمی کا دل اپنے رب کی یاد سے معمور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی اس پر ہو جاتی ہے۔ یہ لگتا عام انسان ہے لیکن دوسرے انسان سے مختلف فسرہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بڑی وہ کرتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، کرامات دکھاتے ہیں، وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ خیرخواہ انسان ہوتا ہے، مہربان انسان ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہماری اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ خود اس کو تسلی دی کہ ما یخزیک، یہ نہیں فرمایا کہ تم کو مارے گا، نہیں، ما یخزیک، اللہ تعالیٰ تم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس کو رسوائی گا کہ اتنی بڑا کام میں کیسے کروں گا، اس سے گھبرا رہا تھا۔ یہ نہیں کہ واللہ تم کو اللہ پاک مارے گا، نہیں، یخزیک، بتایا کیا یہی صفات مہربانی والے، رحم والے اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، مہمانوں کی ضیافت کرنے والی، ساری ان چیزوں کو بیان کیا۔ یہ نہیں کیا کہ تم غار حرا میں جاتے ہو، تو اس کا سبب تھا، کیا تھا سبب تھا۔ تو جب ایسا آدمی اس کو کہتے ہیں تزکیہ، جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو آدمی کے دل کی تاریں اپنے رب کے ساتھ لگ جاتی ہیں، اس کی باتیں رب کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں۔ قد افلح من تزکا، اس لیے فرمایا یہ بنیاد ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا جس نے اپنی تزکیہ کیا۔ جب تزکیہ ہو گیا واقعی معنوں میں، وذکر اسم ربہ، اس کے دل میں اللہ کی یاد بس جائے گا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا۔ فصلی، یہ بس ہمارے نظام میں نماز کے بارے میں نہیں کہتا، جو ویڈیو والے ریاکاری والی نماز ہیں یا نمائشی نمازیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گیا مومنین، کون مسلمان؟ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، پھر وہ یعنی باتوں سے، یعنی کاموں سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا۔ کیسے زبردست انسان بن گیا، ایسی معاشرہ کیسے معاشرہ بنے گا کہ ہر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس کی عزت پائے، یہ کھائے میں کم کھاؤں، یہ سہولت سے رہے میں کم سہولت سے رہوں، اس کو تکلیف نہ ہو، بے شک میں تکلیف برداشت کروں۔ یہ کیسے معاشرہ ہوگا؟ دنیا میں جنت ہے۔ وذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تزکیہ تمہارا نہیں حاصل ہوتا اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر بہت سب کچھ فٹ کیا ہے، ساری مشین ایسی بنائی ہے کہ اس میں کیا ہے
وہ چیزوں کو پرکھتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن دنیا کی گرد و غبار اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو چھپاتا ہے، اس کی آنکھوں کو اندھا کرتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ نہیں فرمایا کہ تم دنیا کا کام نہیں، وہ دنیا کو چھوڑتی نہیں ہو، بلکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ اسی وجہ سے، اس ترجیح کی وجہ سے تمہارا دل کام نہیں کر رہا ہے، تمہارے دل بیمار ہو چکے ہیں، تمہارا تزکیہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر ایک آدمی ذکر کے لیے آیا ہو، اس لیے آیا ہو کہ میں پیر بن جاؤں گا، تو یہ تو دنیا کے لیے آیا ہے، یا آپ مجھے بتاؤ یہ آخرت کے لیے آیا ہے، دنیا کے لیے آیا ہے؟ یہ دنیا کے لیے ہے۔ اگر کئی مغالطہ بھی لگ گیا پیر صاحب کو، اس کو اجازت بھی دے دی، تو کیا وہ خدا کے نزدیک پیر ہوگا؟ یہ وہی گائے ہوگی۔ تو اب ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کیوں پڑھاتا ہوں اسباق۔ شیخ الحدیث دیکھیں اپنے گریبان میں، جو بڑی بڑی منطق پڑھاتے ہیں وہ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ میں کیوں پڑھاتا ہوں۔ اگر آپ کو قاعدہ دے دیں کہ یہ قرآن مجید کا تم اس کو قاعدہ سناؤ، کیا تم خوش ہوگے؟ جو حدیث پڑھاتا ہے خوش ہو جائے گا، حالانکہ یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے، بنیادی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولے کہ واقعی کام جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم سے خود ہم ٹٹول کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم تو نہیں کر رہے ہیں، تو لطیف خبیر کسی تم کیسے چپ ہوگے، چپ جاؤ گے؟ اسے کیسے تم چھپ سکتے ہو جس کو تمہاری وساوس کا پتہ ہے؟ لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل پر جو وسوسے گزرتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس سے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اسے تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ تو بنیاد کیا ہوا؟ تزکیہ ہوا۔ اس پر انبیاء علیہ السلام تزکیہ پر زور دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، ہم اس لیے جمع ہو گئے ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہیں، کوئی افریقہ سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، تو وہ افریقہ سے بیٹھا ہے، اس کو انگریزی بتاتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی بیچاری، نہ پشتو آتی ہے، اس حد تک آدمی کو بچایا ہے، کبھی 2 ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پشتو والے بیٹھے ہیں، اس کو اردو نہیں آتی بیچاروں کو، یہاں اردو والے بیٹھے ہیں، اس کو پشتو نہیں آتی، یہ پشتو آتی ہے، اردو آتی ہے، دونوں آتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم آ چکے ہیں، تو ہم وقت اوقات کو ضائع نہ کریں۔ ہم آئیں جائیں تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم اوقات کو ضائع نہ کریں، ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اور یہاں ترتیب ایسی بنائی گئی ہے کہ آپ دیکھیں گے، آپ کا اگر آپ واقعی عمل کریں گے تو آپ کا کوئی بھی وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کبھی سب تسبیح میں ہوں گے، کبھی تلاوت میں ہوں گے، کبھی آپ کو 12 تسبیحات میں مشغول ہوں گے، کبھی 12,000 تسبیحات ذکر میں مشغول ہوں گے، کبھی قلبی ذکر میں مشغول ہوں گے، اور کبھی تلاوت میں مشغول ہو جائیں گے۔ کوئی وقت آپ کا فارغ نہیں ہوگا۔ اثر کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آپ کو چہل قدمی کریں، اس میں بھی آپ کو کہہ دیں کہ چلو میں تسبیحات تو پورا کروں، تو وقت آپ کے ساتھ فارغ نہیں رہے گا، لیکن بشرط کہ جو اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح بھی فرمائے۔